یا علی مدد۔ چونکہ ہم تمام یہاں پر نور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ سوالات جو ماضی میں کیے گئے تھے نور کے حوالے سے اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ تو پہلا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ نور کیا ہے؟ تو ہم تمام جانتے ہیں نور کے لفظی معنی روشنی کے ہیں، جبکہ دینی اصطلاح میں جب ہم مذہب میں نور کو لیتے ہیں تو اس کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہدایت کیوں چاہیے؟ ہمیں ہدایت اس لیے چاہیے کہ ہمیں علم چاہیے، ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بھائی ہم دین میں کس طرح سے آگے بڑھیں۔ کسی بھی پروفیشن کو لے لیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لے لیں، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اسے آگے بڑھنے کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ آگے کس ڈائریکشن میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مذہب میں بھی نور جو کہ ہمیں ہدایت کی صورت میں ملتا ہے وہ ہمیں علم دیتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم آگے چل کر حکمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ نالج بیکمز وزڈم۔ ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی ضرورت اس لیے بھی ہے ہمیں کہ ہمیں یقین آئے۔ یقین ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور یقین کے اندر بھی درجات ہیں جس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ یقین جب آگے چل کر پختہ ہو جاتا ہے تو معرفت میں بدل جاتا ہے، اور ہم تمام آج یہاں ادھر جمع ہوئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ ہمیں معرفت ملے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے ہم نے نور کے لفظی معنی تو سیکھ لیے، دینی اصطلاح میں بھی نور کو سمجھ لیا، اب یہ نور ہمیں حاصل کیسے ہو؟ اس کا وسیلہ کیا ہے؟ تو اس کا وسیلہ امام زمان صلوات اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ امام بظاہر ہم تمام کی طرح انسان ہیں، انسانوں میں بہت کمی، غلطیاں، خامیاں ہوتی ہیں، لیکن امام میں کوئی بھی کہیں کوئی کمی کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ امام ہماری طرح انسان ہے لیکن امام کو ہم پرفیکٹ مین کہتے ہیں۔ امام میں کہیں بھی کوئی کمی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ امام کو کامل و مکمل کہا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ امام ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، امام کی ہدایات ہمیشہ زندہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ضروری نقطہ ہے جو غور طلب ہے، وہ یہ کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی چیز مردہ ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب میں ہر چیز زندہ ہے۔ تو امام زمان جو ہمارے لیے انسانی جومے میں ہمارے پاس آئے وہ ہمارے لیے خداوند تعالیٰ کے نور کو لائے، اور وہ نور ہدایت کی صورت میں ہے۔ اب ہدایت جو امام زمان سے ہمیں ملتی ہے اس میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں شک کی۔ جب یہ ہدایت ملتی ہے اور اس ہدایت پہ عمل کیا جاتا ہے تو حکمت میں بدلتا ہے، یقین معرفت میں بدلتی ہے، اور اس بندہ مومن کو تمام آسمانوں کی اور زمین کی حقیقتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ تمام راز جو کہ چھپے ہوئے ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، عیاں ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام معلومات سمٹ کر اس کے دل کے اندر سما جاتی ہیں۔ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سائنٹسٹ اگر کوئی ایک چیز کو لے کر ریسرچ کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی نکل جاتی ہے، وہ ایک قطرے کو سمجھ پاتا ہے، اس ساری بڑی کائنات میں سے وہ ایک ذرے کو سمجھ پاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مومن سالک جب امام کے نور کو صحیح معنوں میں مکمل معنوں میں حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے تمام معلومات محدود ہو کر سمٹ کر اس کے اندر اتر آتی ہیں، اور اس کے سامنے سے تمام حجابات کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی کہیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ اول کا راز کیا ہے، آخر کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، تمام چیزیں اس کے لیے عیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دوسرا سوال، نور کی تعریف کیا ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھئی تعریف
اس چیز کی کیا تعریف ہے، اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ اسی طرح سے نور کی کیا تعریف ہے؟ تو نور کی تعریف یہ ہوگی کہ جہاں بھی نور طلوع ہوتا ہے وہاں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ نور کی جو صفت ہے، جو نور کی کریکٹرسٹک ہے، وہ ظہور ہے۔ جب نور ظہور ہوتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے 7 کی 7، وما کننا غائبین۔ اس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی غائب نہیں تھے۔ تو ایک مثال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تمام علم کی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، تو علم حاصل کرنے سے جو آج ہمیں سمجھ ملی ہے، اب ہم جب جماعت خانے جاتے ہیں، گنان کو، فرمان کو سنتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ ہدایت تو پہلے سے موجود تھی، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، نور کے راستے پر چلتے ہیں، اور نور قطرہ قطرہ ہمارے دل کے اندر جب اترتا ہے تو ہمارے اندر سے جو گرہیں لگی ہوئی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور چیزیں ہمیں اب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ نور کی وجہ سے تاریکی ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے اور نور ظہور پا رہا ہے، ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ہدایت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ نور کی تعریف ہوئی کہ نور ظہور ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قیامت کے زمانے کی، تو قیامت کے زمانے کی ایک بہت بڑی شناخت یہی ہے کہ قیامت کے زمانے میں نور ظہور ہو جائے گا۔ یہ زمانہ ظہورات کا ہے، یعنی نور کا ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نور کی قسمیں ہیں؟ تو یقیناً ہم کہیں گے نور جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی ٹائپس نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ بالکل صحیح ہے، نور ایک ہی ہے، لیکن نور کے کئی پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ہم نے نور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو پہلو ہے وہ ہے اخلاقی نور، دوسرا جو ہے وہ روحانی نور، تیسرا جو ہے وہ عقلانی نور۔ تو سوال پھر یہ ہوگا کہ 3 پہلو کیوں 2 نہیں، کیوں 4 نہیں؟ تو اس کے لیے بھی ایک منطقی جواب یہ ہوگا کہ ظاہر و باطن کائنات کا، اس یونیورس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بھی 3 پہلو ہیں۔ کس طرح سے؟ عقل کل، نفس کل، جسم کل۔ اس کائنات کی بھی ایک فزیکل باڈی ہے، اس کائنات کی بھی روح ہے، اور اس کائنات کی عقل بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے نور کے 3 پہلو لیے ہیں۔ اب اسی بات کو، اسی چیز کو ہم اگر انسان کی ذات پر اپلائی کرتے ہیں تو انسان کے اندر بھی یہی 3 چیزیں ہیں کہ انسان جسم رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ روح بھی رکھتا ہے، اور پھر عقل بھی رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے پرسنل ورلڈ، اپنے عالم شخصی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 3 قسمیں ہیں: دنیا عقل و دانش، دنیا روح و روحانیت، اور دنیا جسم و بشریت۔ پھر ہم جب عالموں کی بات کرتے ہیں، عالم ورلڈ کو کہیں گے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات کہاں سے ہے، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا لا سے ہے۔ لا جہاں کچھ بھی نہ تھا، تو وہ جہاں کچھ بھی نہ تھا اس عالم کو ہم عالم لاہوت کہتے ہیں۔ جہاں خدا وحدانیت میں ہے، عالم لاہوت۔ عالم لاہوت کے بعد 3 عالم ہیں جہاں عالم لاہوت سے نور ہدایت کی صورت میں اترا۔ وہ 3 عالم کیا ہیں؟ وہ ہے عالم ناسوت، یعنی انسانوں کا عالم، the world of human beings۔ دوسرا ہے عالم ملکوت، یعنی فرشتوں کا عالم، the world of angels۔ پھر تیسرا ہے عالم جبروت، یعنی کہ مقرب فرشتوں کا عالم، the world of arch angels۔ مثال کے طور پہ میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور جبرائیل۔ ان مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اس طرح سے 3 پہلوؤں کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے، اس طرح سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو اور ہماری عقل کو برابر برابر تعلیم ملے۔ اب ہم بات کریں گے اخلاقی نور کی۔ تو یہاں پر میری درخواست ہوگی شرمین سے کہ وہ ہمیں حاضر امام کا فرمان نومبر 1991 کا پڑھ کر سنائیں۔ Please recite the Holy Salawat. اللہم صلی اللہ محمد۔ The first answer is to stay united and to practice your tariqah. That is, first of all, to have an ethic, a moral ethic, which comes from our faith, from our tariqah. To have a work ethic, because we have a work ethic. To have a service ethic, because you serve. You serve each other. You serve the imam of the time. To have an ethic of unity. No matter where a murid comes from, whether he lives in the Western world or the East, he is your brother and she is your sister. And build those bridges, these principles which are deeply rooted in our tariqah and in its practice since centuries. These principles are important to maintain, for those are the ones on which to build solid structures. Please recite the Holy Salah. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو یہاں پر امام زمان نے فرمان میں بہت ہی واضح طور پر ہمیں یہ کہا کہ ہر چیز میں ایتھکس ہے، ہر چیز میں اخلاق ہے، اور ہمیں اخلاق کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اخلاقیات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نور کی بات کر رہے تھے، اب نور میں اخلاق کہاں سے آ گیا، یا اخلاق کیسے نور ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت ہے 68 کی 4، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں ان کے اخلاقیات کی۔ سب سے بہترین مثال اور بہت ہی عام طور پر ہم نے سنی بھی مثال یہ ہے کہ وہ جب اذان کے بعد نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے صبح کے وقت، تو ایک خاتون جو تھی وہ اوپر سے ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، اور ان کے صاف ستھرے کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے تھے۔ وہ پھر گھر جاتے تھے اور پھر کپڑے چینج کرتے تھے اور پھر وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ اب ہم اس مثال کو اگر اپنے اوپر اپلائی کریں تو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی گھر سے باہر نکلے جماعت خانے جانے کے لیے مثال کے طور پر، اور کوئی ہم پر کچرا پھینکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کہیں گے، گھر آ کر کپڑے تبدیل کر لیں گے۔ دوسرے دن پھر یہی ماجرا ہوتا ہے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، معلوم کریں گے بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کسی سے شکایت کریں گے اور جو ہے میک شیور کریں گے کہ یہ چیز دوبارہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ غصہ بھی شاید آ جائے گا ہمیں اور ناراضگی کا بھی مظاہرہ کریں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناگہ اس چیز کو برداشت کیا، ایک برا رویہ ان کے ساتھ کیا گیا اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کبھی غصے کا اظہار، کبھی ناراضگی، کوئی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ ایک دن خاتون نے کچرا نہ پھینکا تو آپ ان کے گھر ہی چلے گئے اور آپ نے معلوم کیا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا وہ خاتون بیمار تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اسلام لے آئی، اس کا دل آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام مذہب کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کے اخلاق کی مثال، اور یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، ایسی کئی مثالیں آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ ایک اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے اور وہ ہے سراج منیر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 46۔ اس کے معنی ہوتے ہیں روشن چراغ۔ پھر سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ ان کو روشن چراغ کیوں کہا گیا؟ تو ان کے جو اخلاق تھے، جو ان کی عادات تھی، عاجزی، سخاوت، خدمت، تمام کی مزاج پرسی، وہ ہمارے لیے جو تھے وہ نمونہ عمل تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا، وہ جب بھی بولتے تھے سچی بات ہی بولتے تھے، صادق اور امین تھے۔
ان کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے کتنے ہی لوگ اسلام مذہب کی طرف راغب ہو گئے۔ تو جہاں اچھا اخلاق ہوتا ہے وہاں اچھائی پیدا ہوتی ہے، جہاں برا اخلاق ہوتا ہے وہاں پر اندھیرا اور ظلمت ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص کانسٹنٹلی کمپلین کرے یا غصہ کرے تو وہاں پہ طبیعت جو ہے بھاری ہو جائے گی، دل سخت ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں کہیں جو ہے کسی کی خدمت کرنے کا، کسی سے اچھی طرح سے بات کرنے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی نور کیا اتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اخلاق دنیا میں رہنے کے حوالے سے، سول ہونے کے حوالے سے ہمیں سمجھ آتی ہے بات، لیکن اخلاق نور بھی ہے تو وہ بات جو ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے ہمیں علم کی کلاس میں کہ اخلاقی نور کو سمجھا جائے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہنا ہوگا کہ روحانی و عقلی نور سے پہلے ظاہری نور کی تعلیم لینی ہوتی ہے۔ کلیہ کیا ہے؟ پہلے ہمارا جسم ہے، اس کے بعد ہماری روح اور پھر عقل ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کو، ایک ماں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو سب سے پہلے بچے کا جسم بنتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد اس جسم کے اندر روح داخل ہوتی ہے۔ پھر کہیں جا کر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں پروان چڑھتا ہے اور کہیں آگے جا کر بعد میں اسے عقل آتی ہے۔ تو یہ کلیہ ہے ایک ترقی کا، ایک پروگریس کا، کہ پہلے جسم ہوگا، پھر روح ہوگی اور پھر عقل ہوگا۔ تو اسی لیے اگر ہمیں علمی ترقی کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ نور حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا۔ ہم نے یہ بات بہت دفعہ کی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ہمیں جان بوجھ کر تنگ کرے یا کسی کی برائیاں ہمیں آنکھوں سے نظر آئے تو بھی ہمیں ان کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے۔ کیوں؟ کہ امام سلطان محمد شاہ نے خود اپنے فرمان میں فرمایا کہ ہم دوسروں کے عیب اوپر پردہ ڈالتے ہیں، تو پھر ہم مولا کے مرید ہو کے کسی کے عیبوں کو کیوں عیاں کرتے ہیں؟ تو یہ بات ہم نے چونکہ بہت ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے ہمارے اعمال۔ ایک اور بات یاد آتی ہے کہ کسی جماعت میں کسی شخص نے امام سلطان محمد شاہ سے پوچھا کہ یا مولا، مجھے عبادت میں نور نظر نہیں آتا، میں عبادت جو ہے وہ باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ تو امام نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے اعمال بھی اچھے ہیں۔ تو امام اس کو جواب دیتے ہیں یا تو پھر آپ سچے ہیں یا میں۔ تو نعوذ باللہ، امام کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے، ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہماری نادانی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا امام کا جسم و شخصیت بھی نور ہے؟ ظاہری جسم کی بات ہو رہی ہے تو ہم تمام کہیں گے جی ہاں بالکل، یہ جو ہے امام کا جسم بھی جو ہے وہ نور ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے؟ امام جو ہے جسم کے بغیر ہمیں نور جو کہ ہدایت کی صورت میں نہیں دے سکتے ہیں، تو امام جو جسم لے کر آئے ہیں وہ بھی نور ہی کی صورت میں ہے۔ وہ نور دنیا میں ہمارے لیے آیا ہے تاکہ ہماری اخلاق کی ہمیں تعلیم دی جائے، ہماری روح کی ہمیں تعلیم دی جائے تاکہ روحانی ترقی ہو، اور پھر ہمیں عقل کی تعلیم دی جائے تاکہ عقلانی ترقی ہو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام کا جسم کیسے نور ہے؟ تو یہاں پر ہم آیا نور کی بات کریں گے۔ آیا نور یہ 24 کی 35ویں آیت ہے جو ہم نے پچھلی کلاسز میں کچھ ریویو کی تھی۔ تو اس آیا میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاتہ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یعنی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی کندیل میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ چراغ تو امام زمان ہے جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں بات کی تھی،
اور چراغ سے جو شعلہ نکلتا ہے، جو روشنی ہے، وہ بھی نور ہے۔ ہدایت کی صورت میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ چراغ جو کہ طاق میں ہے، اور طاق جو ہے وہ جس میں چراغ ہو، اور پھر چراغ جو ہے شیشے کی قندیل میں ہو، تو وہ بھی نور کی مثال ہے۔ تو یہاں جو ایمفسس ہے وہ طاق میں اور قندیل میں ہے۔ طاق جو کہ ویسل ہے، قندیل جو شیشے کی ہے، وہ بھی نور ہے۔ تو یہاں پر آپ کی توجہ اس بات پہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ امام جو کہ چراغ ہے، روشنی جو کہ نور ہے، لیکن جو چراغ جو شیشے کی قندیل میں رکھا گیا ہے اور جو قندیل ہے وہ طاق میں ہے، وہ بھی نور ہے۔ یعنی کہ امام زمان کے اطراف میں جو لوگ ہیں، یعنی نورانی فیملی کے ممبرز، وہ بھی نور ہی نور ہیں، تمام نورانی فیملی کے ممبرز۔ تو ہسٹری میں جا کے جب ہم پڑھتے ہیں کہ نورانی فیملیز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس پر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہوا کہ امام کے گھرانے کے اندر سے کسی شخص نے یہ امامت کا دعویٰ کیا اور یہ ہوا یا وہ ہوا، تو یہ کیسے ہوا، اور ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ ان کو جج کرتے ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے ہمارے لیے، چونکہ ہم اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ امام نہ صرف نور ہے بلکہ امام کی نورانی فیملی بھی نور ہی نور ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ججمنٹ اپنے دل میں نہ لائیں، کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ اس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اور اس کا ثبوت ہم کو قرآن سے ہی مل گیا کہ نہ صرف چراغ نہ اور اس کی روشنی ہی نور نہیں، بلکہ وہ چراغ جس طاق میں رکھا گیا ہے اور وہ چراغ جو شیشے کی قندیل میں ہو، وہ بھی نور ہی نور ہے۔ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایک آیت ہے 21 کی 107، جس میں یہ کہا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں پہ ایک ٹائٹل دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، انہوں نے اخلاقی نور کی ایسی تعلیم دی کہ آج دنیا میں اخلاق ان کی وجہ سے ہے۔ آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تمام پیغمبروں کی بہت ساری جو ہے وہ ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، ان کی حدیث ہے کہ مجھے کبھی بھی آپ داؤد پر ترجیح نہ دیجیے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام کی گریہ ازاری جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ بھئی آپ مجھے ان پر ترجیح نہ دیں گے کیونکہ ان کی گریہ ازاری بہت ہی عالی شان ہوا کرتی تھی۔ لیکن دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ٹائٹل ہے کہ وہ تمام انبیاؤں کے سردار ہے اور وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گئے۔ تو یہ ایکچولی ان کے اخلاق کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ ہماری ظاہری پرورش کے لیے ایک نمونہ عمل تھا، ایک مثال تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمیں آگے چل کر ہماری روح کی تعلیم چاہیے تھی اور عقل کی تعلیم چاہیے تھی، لیکن سب سے پہلے کلیے کے حساب سے پہلے جسم آتا ہے، پہلے ظاہری تعلیم آتی ہے، اسی طرح سے پہلے اخلاقی نور آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، صبح شام جماعت کھانے جائے، عبادت کریں، دسون دیں، لیکن ذرا کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو وہ غصے میں بات کرے یا اس کی زبان مہذب نہ ہو، اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلتے ہو، تو اس شخص کو اس کی عبادت کا، اس کی جماعت کھانے کی حاضری کا جو فائدہ در حقیقت میں ملنا چاہیے، جو روحانی ترقی ہونی چاہیے، وہ شاید ممکن نہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ روحانی ترقی جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ اخلاقی ترقی ہے، اخلاقی نور کو اپنانا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو تمام کریں گے کہ اخلاقی نور کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ شکراً للہ والحمد للہ یا علی مدد۔